مسٹر واؤ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اور اس کی آنکھ کھل گئی، جس میں ہم اللہ کی رحمت کے بارے میں بیان کریں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا، یعنی کہ بیٹی کے بارے میں۔ بیٹی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے کہ جس گھر میں یہ ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو اس بارے میں چند احادیث بیان کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں ابو مسعود بدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ یوں ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پر تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھو تو اس کا ثواب بھی ہے۔ اب ایک تیسری حدیث صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں، پھر ہم ان تینوں احادیث پر غور کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے؟ تو ارشاد ہوا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام کے راستے سے پورا کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح اگر وہ حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ یہ تینوں احادیث جن کا اوپر ذکر ہوا ہے بخاری اور مسلم کی ہیں، لہٰذا ان کی صحت میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان احادیث میں عورت کی عزت و تکریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے اور ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ اگر ان احادیث پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو آج گھروں میں جو عائلی اختلافات رونما ہوتے ہیں ان کا مکمل حل موجود ہے۔ ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پر عورت کو طلاق 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 کہہ کر گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں اور عورت کو کسی اندھے غار میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت و تکریم عطا کی۔ دنیا بھر میں حقوق نسواں کی علمبردار تنظیموں نے اپنے منشور میں عورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو اسلام نے عورت کو دیا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ذرا اس پر غور فرمائیں، آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا، خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ ام المومنین کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حقوق نسواں کی نام نہاد تنظیموں کے لیے تازیانہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ کچھ یوں ہے، جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کو اچھی تربیت کرے اور اس کے لیے قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی۔ یہ احادیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی مسرت کا باعث ہے کہ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین
جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہے تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کر آتی ہے۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے، وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کے بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی، وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور اسے جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا، فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کیا، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بے عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ تو ویورز اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں انسان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ بیٹیاں دے تو اللہ کی رحمت سمجھ کر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بیٹا ہو تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں آج کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور بیٹیوں کی رحمت پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔